الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جو تلاوت سماعت فرمائی وہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 11 سے 14 تک کی آیات ہیں۔ یہ سورہ کے اندر ٹوٹل 14 آیات ہیں اور ہم انشاءاللہ آج ان بقیہ جتنی آیت رہ گئی ہے اس کا آج انشاءاللہ اختتام کریں گے اور اس سورت کو تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو آتے ہیں ہم ہماری اسٹڈی کی طرف۔ تو اس سے پہلے جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ آیت نمبر 10 سے سلسلہ چل رہا تھا۔ آیت نمبر 10 کے اندر بہت سارے نکات ایک ساتھ بیان کیے گئے۔ لمبی آیت ہے، اس میں مختلف الگ الگ موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ پہلے اس میں جو بحث کی گئی وہ تھی خواتین اگر ہجرت کر کے آ رہی ہیں، جو مکہ سے نکل کر مدینے کی وادی میں آ رہی ہیں اور اپنے پیچھے اپنے شوہروں اور اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر اکیلے تنہا واپس آ رہی ہیں، تو ایسے صورت میں ان کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک باقاعدہ طور پر اصول و ضوابط کے ساتھ قوانین کو نفاذ کیا گیا کہ کس طرح سے ان کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اندرونی کیفیات کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ اندرونی کیفیت کو جاننے کی کوشش مت کریے۔ اگر وہ زبانی اقرار کے ساتھ آپ کو مطمئن کر دیتی ہیں تو انہیں اجازت ہے کہ وہ مکے کی مدینے کی وادی میں رہ سکتی ہیں، انہیں کفار کے حوالے مت کریے۔ نہ کفار ان کے لیے جائز ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کے لیے حلال ہیں، یہ اس میں واضح کیا گیا۔ اور جو ہے دوسری اس میں جو شق بتائی گئی تھی جو اس سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھی، وہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ آ رہے تھے تو ان کے بہت سارے جو پیچھے ان کی کئی مرد ایسے تھے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ آئے تھے، تو جس کے نتیجے میں ان کے درمیان جو تعلقات جو ہے جو ازواج کے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ہم نے تفصیل دیکھی تھی۔ تو اس کے ختم ہونے کی بنا پر مرد حضرات تو یہاں جو آ گئے تھے وہ دوسری بیویوں کے ساتھ مطمئن زندگی بسر کرنے کی گنجائش باقی ہے اور وہ ہوتی ہے، تو وہ کر پا رہے تھے۔ مگر جو خواتین اپنے شوہروں کو چھوڑ آئی تھیں تو جس کے نتیجے میں کیا ان کے تعلقات برقرار رہتے ہیں؟ اگر برقرار رہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ واپس وہاں جانا ہے، یا پھر اس برقراریت کے لیے انہیں یہاں واپس نہیں لا سکتے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے ہم نے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ اس میں دیکھا تھا۔ تو اس میں مہر کا جو ہے باتیں آئی تھی، تو مہر ہی کے تعلق سے انہیں تفصیلات اس میں بتائی گئی کہ مہر ایسا ہے کہ مہر دے کر نئے سرے سے دوبارہ ان کو نکاح میں لے آ سکتے ہیں۔ جو مہر پہلے جو ہے مکے کی وادی میں جن کو چھوڑ آئے ہیں ان کے مہر جو ہے ان کو مرد ان کو عطا کر دیں اور پھر دوبارہ سے دوسرے مہر دے کر جو خواتین یہاں آ رہی ہیں ان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا مد یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو خواتین وہاں پہ اپنے شوہروں کو چھوڑ آئی ہیں ان کا مہر ان کو مل جانا چاہیے، اس کی تفصیلات بھی ہم نے دیکھی تھی۔ اسی مد کے اندر آدھی آیت اور بھی جو ہے باقی ہے، جس کے اندر کئی اور مسائل کے ساتھ فقہی مسائل کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے، آئیے وہاں سے ہم اپنی بات کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اگر تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، جو مہر تم نے اپنے کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے۔ یہاں وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتائی گئی کہ نکاح جو ہے شرط اول ہے، تو نکاح کے لیے جو اگر غیر کافر جو ہے لوگ ہیں تو پھر جو مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس تعلق کو برقرار رکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مہر دے کر اس تعلق کو ختم کر دیا جائے اور دوسرا تعلق مہر دے کر دوبارہ سے کسی اور کے ساتھ اس بندھن میں بندھا جائے، کیونکہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان خواہشات کے بند کے لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر قوانین و ضوابط ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 بڑے بڑے احکامات ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ پہلا نمبر 1 قانون جو اس کے ساتھ حکم کی مد میں اس آیت کے اندر آیت کے اس ٹکڑے کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت مسلمان ہو جائے اور کافر شوہر اس کے لیے حلال بالکل نہیں رہتا اور نہ کافر شوہر اس
اس کے لیے حلال رہتا ہے. یعنی وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا کہ اگر عورت مسلمان ہو جائے تو اس کا شوہر جو ازدواجی زندگی وہ گزار رہے تھے وہ ازدواجی زندگی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹیکلی مطلب جو ہے وہ مطلب الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلا حکم اس مطلب قانون کے تحت اس آیت کے تحت ہمیں بتایا گیا. نمبر دوسرا حکم اسی مد میں ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر منکوحہ مطلب بیوی یا منکوحہ عورت جو ہے اگر مسلمان ہو کر دارالکفر یا دارالسلام میں اگر وہ ہجرت کر آئے تو اس کا نکاح آپ سے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جائے اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے. دوسرا قانون واضح طور پہ بتایا گیا کہ جیسا کہ اگر مطلب اس بندھن کو جو نکاح کا بندھن ہے توڑنے کے لیے ہمیں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پہ یا تو طلاق کی مد استعمال کرنی پڑتی ہے یا خلا کی مد استعمال کرنی پڑتی ہے. مگر یہاں تیسرا نقطہ اس میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی خاتون مسلمان ہو کر دارالکفر سے نکل کر دارالسلام میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر دارالکفر میں ہی رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے جو قانون ہے وہ آٹومیٹیکلی رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے طلاق کی اس کے لیے خلا کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ بالکل مطلب جو ہے قاصد ہو جاتا ہے. تو اس کی صورت میں مطلب جو ہے کیا ہوگا کہ وہ عورت دوبارہ سے نکاح کر سکتی ہے. یہ دوسرا قانون اس آیت کے تحت ہمارے سامنے آیا ہے. تیسرا مطلب جو ہے اس میں جو قانون آیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو مرد مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی اگر دارالکفر میں رہے تو وہ اسے اپنے نکاح میں رکھے. تیسرا اس قانون اس کے تحت ہمارے سامنے آیا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے تو دارالکفر سے دارالسلام کی طرف آیا تو اس کی جو بیوی ہے وہ مطلب جو ہے منکوحہ کہاں ہوگی دارالکفر میں ہوگی. تو مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کیونکہ یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ فوراً مطلب جو ہے ان کو اپنے بندھن میں باندھے رکھنے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ فوراً مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے ختم کر دیجئے. اس کے تعلق سے مطلب جو ہے سیرت کی کتابوں سے ہمیں جو بات مثالوں کے تحت ملتی ہے کہ جب مدینے کو اس طرح آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مطلب جو ہے عورتوں کو انہوں نے طلاق دے دی تھی تاکہ اس بندھن سے بندھ کر نہیں رہیں. پھر مطلب جو ہے چوتھا اس قانون کے تحت ہمیں جو بات اہم معلوم ہوتی ہے وہ قانون کے تحت یہ ہے کہ اگر دارالکفر اور دارالسلام کے درمیان صلاح کے تعلقات موجود ہوں تو اسلامی حکومت کو دارالکفر کی حکومت سے یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کفار کی جو منکوحہ خواتین مسلمان ہیں دارالسلام میں ہجرت کر کے آئی ہوں اور ان کے مہر مسلمانوں کی طرف سے واپس دے دیے جائیں. یعنی چوتھا اور آخری قانون اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر مطلب ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اسلامی حکومت جہاں قائم ہو جاتی ہے اس وقت دنیا میں کہیں اسلامی حکومت اس وقت موجود نہیں ہے مگر جہاں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ دارالکفر کے لوگوں سے وہاں کی حکومت سے بات چیت کرے گی. بات چیت کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر ایسے لوگ جو وہاں سے یہاں نکل آئے ہیں یہاں سے وہاں نکل گئے ہیں اور ان کے درمیان مطلب تعلق ختم ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں جو مہر کی رقم ہوگی تو وہ مطلب جو ہے انہیں حکومت کے ذریعے سے وہ دلوا کر یہاں پہنچائی جائے اور یہاں سے دلوا کر وہاں پہنچائی جائے. یہ مطلب جو ہے اسلامی قوانین کے تحت ہوتا ہے. سوال آپ کے دماغوں میں بھی آ رہا ہوگا تو کیا یہ مہر کی رقم جو شادی میں ابتدائی میں دینا چاہیے تھا یہ ایسا کیوں رکھا گیا ہے؟ ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا کہ ایک مطلب جو ہے مہر وہ ہوتا ہے جو فوراً مطلب جو ہے ادا کیا جاتا ہے مگر دوسرا مہر وہ ہوتا ہے جو مطلب جو ہے لوگ بڑی بڑی مطلب جو ہے قیمتیں تو باندھ لیتے ہیں مگر مطلب جو ہے اسے دیتے ہوئے بہت لمبا عرصہ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے مطلب جو ہے یہاں پہ جو باتیں آئی ہیں اس کی تفصیلات یہاں آئی ہیں. عربوں کے اندر جو مہر پہلا دیا جاتا تھا وہ مطلب جو ہے زمین کا ایک ٹکڑا ریوڑ کی شکل میں یا جانوروں کی شکل میں اتنے مطلب جو ہے ریوڑ یا پھر ایک اونٹ اتنے اونٹ ایسے مطلب جو ہے پہلے مہر دیا جاتا تھا اور وہ مطلب جو ہے نہ دیا گیا ہو تو ان کو وہ دینے کی وہ تاکید مطلب جو ہے یہاں پہ اس طرح کی اس میں آئی ہوئی ہے. تو ایسی حالات کے اندر پہلے مطلب جو حالات آئے تھے تو اس وقت یہ آیت کا نزول نہیں ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ کئی ایسے لوگ تھے جو دارالسلام کفر سے نکل کر یعنی مکے سے نکل کر مدینہ تشریف لے آئے تھے. وہاں پہ ایسے لوگوں کے
شوہر وہاں پہ رہ گئے تھے، کسی کی بیویاں رہ گئی تھیں، تو ایسی صورت میں ان کے تعلقات مطلب جو ہے بالکل ختم نہیں ہوئے، یہ بلکہ اسی بندھن میں بندھے رہے۔ تو ایسی صورت میں جو واقعات ہمارے سامنے آئے، تو پہلا واقعہ ہمیں آتا ہے فتح مکہ کے دوران میں، اس میں ابو سفیان کا جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو ان کا جو اسلام میں داخل ہونے کی جو مثال ہمارے سامنے ملتی ہے کہ یہ مطلب جو ہے اسلام مکہ سے فتح مکہ سے پہلے ہی مطلب جو ہے یہ اسلام لا چکے تھے، اور وہ ان کی بیوی جو ہندا تھی وہ مطلب جو ہے اسلام نہیں لے آئی تھی، وہ مطلب جو ہے لمبے عرصے کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو پھر اس کے بعد ان کی بیوی اسلام لے آئی۔ تو اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو، کیونکہ یہ آیت ابھی نزول نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مطلب جو ہے رشتے کو جو کنٹینیو تھا اس کو پھر تجدید نہیں کروائی، دوبارہ نکاح نہیں پڑھوایا، بلکہ جو رشتہ تھا اسی کو انہوں نے برقرار رکھتے ہوئے اسے کنٹینیو کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ مطلب جو ہے ہمارے پاس آتی ہے، وہ ہے فتح مکہ کے بعد کرامہ بن ابی جہل اور حکیم بن حزام کی آتی ہے۔ ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات مطلب جو ہے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مطلب جو ہے فرار ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلب جو ہے مکے میں فتح کی غرض سے آنے لگے تو اس وقت مطلب جو ہے انہوں نے فرار اختیار کر لی اور وہاں سے وہ بھاگ کر چلے گئے۔ تو اس کے پیچھے ان کی جو بیویاں تھیں وہ مسلمان ہو گئی تھیں، تو وہ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہروں کی امان مانگتی ہیں کہ انہیں امان دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان دے دیتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے شوہروں سے رابطہ کر کے کہتی ہیں کہ آپ آ جائیے، ہم نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے امان مانگ لی ہے۔ وہ دونوں واپس آتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کا دل پھیر دیتا ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو تب بھی مطلب جو ہے جو یہ رشتہ تھا اس کو کنٹینیو کر دیا گیا، اور اس میں مطلب جو ہے دوبارہ تجدید نہیں کروائی گئی تھی جب تک کہ یہ آیت ابھی اس کا نزول نہیں ہوتا۔ اور پھر مطلب جو ہے دوسری ایک مثال ہمارے سامنے جو ملتی ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ اس میں آتا ہے۔ تو ان کے جو شوہر تھے وہ مطلب جو ہے ابو العاص تھے، ان کا بھی مطلب جو ہے معاملہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ مطلب جو ہے ایمان لے آئیں، اور ایمان لے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں، اپنے شوہر کو پیچھے مکہ ہی میں انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر مطلب جو ہے ایک لمبا عرصہ رہی، 8 ہجری میں مطلب جو ہے ان کے شوہر ابو العاص مطلب جو ہے کیا لے آئے، ایمان لے آئے، اور جب وہ واپس مدینہ آئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جو رشتہ تھا اسی کو دوبارہ تجدید نہیں کروائی، بلکہ انہوں نے اسی کو کنٹینیو کروایا۔ ان مثالوں کے ذریعے سے جو اہم بات ہمیں معلوم ہوئی، جو یہاں ہم نے 4 نکات کے تحت 4 احکامات لائے تھے کہ اگر کوئی دارالکفر سے دارالسلام میں آ جائے تو اگر وہ کافر ہو، اگر یہ مسلمان ہو، تو ان کا رشتہ آٹومیٹیکلی مطلب کیا ہو جاتا ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اس میں کیونکہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت کے واقعات ہیں جس کے روح سے اسی طرح کے جو رشتے تھے اس کو کنٹینیو کرایا گیا۔ اس کے بعد ان آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے 4 گروپ کو مطلب جو ہے تشکیل دیا ہے۔ ائمہ کرام نے ان آیت کی تفصیلات کے تحت ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا مطلب جو ہے حصہ وہ ہے جس میں وہ لوگ جو دارالسلام میں رہتے ہیں، یعنی جہاں اسلامی حکومت ہے اسے دارالسلام کہا جاتا ہے، وہ دارالسلام میں رہتے ہوئے اگر کوئی مطلب جو ہے فیملی یعنی شادی شدہ خواتین اور مرد حضرات دونوں مطلب جو ہے ازواج، اگر ایک اسلام قبول کرے اور ایک دوسرا اسلام سے دوری اختیار کرے تو ان کا پہلا مطلب جو ہے گروپ ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے دارالکفر، یعنی جہاں پر مطلب اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ایسی مطلب جو ہے آبادی کے اندر یا ایسی شہروں کے اندر اگر کوئی مطلب جو ہے فیملی ایسی ہے جو مطلب جو ہے ایک اسلام لا چکی اور ایک کافر ہو گئی ہے، یہ دوسرا گروپ۔ تیسرا گروپ اس میں بتایا گیا کہ وہ گروپ ہے جس میں مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے دارالسلام میں ہے اور ایک مطلب جو ہے کہاں ہے، دارالکفر میں ہے۔ ایک تیسرا مطلب جو ہے گروپ کو تشکیل دیا، اسی کے روح سے فقہی مسائل ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ چوتھا مطلب آخری گروپ وہ ہے جو مطلب جو ہے ایسے لوگ ہیں
جو دارالاسلام میں ہی رہتے ہیں مگر مطلب جو ہے وہ مرتد ہو گئے ہیں. مرتد ہونا اسلام لا کر دوبارہ مطلب جو ہے کفر میں مطلب جو ہے دوبارہ واپس چلے جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد کہا جاتا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں، اس آیت کی روح سے ہمیں تفصیل کے ساتھ ان 4 کیٹیگریز کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تفصیلات معلوم ہو رہی ہیں. آئیے ہم مطلب جو ہے ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلا اس میں جو حصہ بتایا گیا، وہ جو گروپ بنایا گیا تھا وہ گروپ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اگر دارالسلام میں ہے اور دارالسلام یعنی اسلامی حکومت کے درمیان ہے اور انہی کے درمیان ایک مسلم ہو گیا ہے اور ایک کافر ہو گیا ہے، تو اس میں ہم پہلا دیکھ رہے ہیں مرد کو. اگر مرد مسلمان ہو گیا ہے اور عورت اگر کافر ہے تو ایسی صورت میں فقہی مسائل ہمارے لیے کیا بیان ہوتے ہیں ہمیں جاننا ضروری ہے، تاکہ مطلب جو ہے ہم صحیح معنوں میں صحیح مطلب جو ہے انداز کے تحت لوگوں کو صحیح ایجوکیٹ ہم کر سکیں. تو پہلی فقہ روح کے تحت مطلب جو ہے اگر شوہر بیوی اگر دونوں مطلب جو ہے یہودی یا عیسائی میں سے کوئی ایک ہے، ایک مسلمان ہے اور پھر دوسرا یہودی یا عیسائی اگر کوئی ہے، تو پھر یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں. ان کے درمیان تعلقات بالکل ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ مطلب جو ہے اسی کو مطلب جو ہے کنٹینیو مطلب جو ہے کیا جا سکتا ہے. یہ اپنے ہی اس کے تحت وہ مطلب جو ہے اپنا یہ کیا عقائد کے تحت وہ چلا سکتے ہیں. ان کے درمیان کوئی مطلب جو ہے دوری نہیں ہوتی، کیونکہ مطلب جو ہے اسلامی روح کے نزدیک اہل کتاب کے لیے مطلب جو ہے جائز ہے، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. یہ اسلامی فقہ کے تحت مجھے اور آپ کو تفصیلات ملتی ہیں. دوسرا مطلب جو ہے قانون کے تحت یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا اگر دارالسلام میں کوئی ہے اور وہاں پر اگر مرد اگر مسلمان ہو جائے اور عورت اگر کفر میں مبتلا ہے، تو فقہی اعتبار سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ عورت کے سامنے مطلب جو ہے اسلام کو پیش کیا جائے گا کہ یہ اسلام ہے، اس پر ایمان لے آئیے، اس پر مطلب جو ہے ان کو ترغیب دلائی جائے گی. مگر دوسری طرف یہ مطلب حکم دیا گیا کہ عورت کو زبردستی مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے ڈرایا دھمکایا نہیں جائے گا، کیونکہ خواتین ہمیشہ مطلب جو ہے ڈری رہتی ہیں کہ اگر میرے بچے دور ہو جائیں، شوہر سے مطلب تعلقات ختم ہو جائیں، تو سوسائٹی میں کیا ہوگا. ایسی نیت سے دار اسلام میں داخل ہونے کی ممانعت قرار دی گئی ہے، جبکہ بڑی اپنی دلی مطلب رغبت کے ساتھ اگر وہ دین اسلام میں داخل ہوتی ہیں تو انہیں اہلاً و سہلاً کہنے کی تاکید ہے. تو اس میں پہلا جو حکم دیا گیا کہ اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے. نمبر تیسرا مطلب جو ہے اس میں کیا کیا جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر مطلب جو ہے یہ رشتہ کنٹینیو ہوتا رہے گا. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی ہیں تو اس صورت میں مطلب جو ہے یہ تعلق بالکل مطلب ختم کرنے کی، ان کو جدائی مطلب جو ہے ڈالنے کی مطلب تاکید کر دی گئی ہے، یعنی ان میں علیحدگی اختیار کروائی جائے گی. اور اگر مطلب جو ہے ان کے درمیان اگر مطلب جو ہے زن و شو ہو چکا ہے، تعلقات قائم ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں مطلب جو ہے انہیں مہر ادا کیا جائے گا. اور اگر مطلب جو ہے ان کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا بلکہ صرف مطلب جو ہے نکاح ہوا تھا اور فوراً مطلب جو ہے یہ دونوں مطلب جو ہے کفر اور اسلام میں مبتلا ہو گئے، تو ایسی صورت میں مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے کیا نہیں ہوگا، انہیں مہر نہیں ملے گا. اور اگر تعلق قائم ہوا ہے تو انہیں مہر ملے گا. اور تعلق قائم ہو گیا ہے تو تاکید فقہی مسائل کے تحت یہ آئی کہ ان کے مطلب جو ہے ماہواری آنے تک مطلب جو 3 ماہواری آنے تک ان کا انتظار کیا جائے گا. اس صورت کے بعد ہی پھر مطلب جو ہے ان کے درمیان کیا ہوگا، علیحدگی قائم ہو جائے گی. یہ پہلا مطلب شق ہے. دوسرا، اسی مت کے اندر اگر دارالسلام ہی میں کوئی عورت اسلام میں داخل ہو چکی ہے اور مطلب جو ہے مرد اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا فقہی مسائل ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے ہم دیکھنے سے پہلے اس کے سلسلے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے بھی بالکل پوری اسی طرح سے مرد کے سامنے بھی اسلام کو قبول کرنے کی ان کو ترغیب دلائی جائے گی اور انہیں بلایا جائے گا اور انہیں سکھانے کی حلقہ طالبان کوشش کی جائے گی. اگر مرد اس بات کو مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مطلب جو ہے ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، یعنی ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. اور اگر مرد اسلام سے انکار ہو جائے تو اس صورت میں مطلب جو ہے اگر وہ کچھ وقت لے لیتا ہے اور مطلب جو ہے انکار مطلب جو ہے بالکل کرتا نہیں ہے بلکہ خاموش مطلب جو ہے وہیں پہ انتظار کرتے ہوئے کوئی جواب نہ انکار میں دیتا ہے نہ مطلب جو ہے ہاں میں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں فقہ اعتبار سے جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جدائی نہیں کروائی جائے گی بلکہ انتظار تھوڑا کروایا جائے گا. اور اس درمیان میں اگر وہ رغبت کے ساتھ مطلب اسلام میں داخل ہو جائیں تو کنٹینیو مطلب رشتہ رہے گا. اور اگر مطلب جو ہے ان کے درمیان اگر وہ انکار کر لے تو تعلقات مطلب
مطلب جو ہے ختم کر دیے جائیں گے. اور اس درمیان میں ان کے لیے بھی وہی ہے کہ اگر تعلق قائم ہوا ہے تو پھر عورت مطلب جو ہے آدھا مہر کی حقدار ہوگی, اور اگر تعلق نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں آدھا مہر, اور تعلق قائم ہو چکا ہے تو پورے مہر کی حقدار بھی ہوگی. اور ساتھ ساتھ میں جو عدت کا وقت ہوگا اس میں عدت ہوگی, اور عدت کے درمیان میں ان کو نان نفقے کی ذمہ داری بھی مرد پر ہی عائد ہوگی. یہ مسائل کے ساتھ ہمارے سامنے جو مثالیں ہمارے آئیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنو تغلب کے مطلب عیسائی کی ایک بیوی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس صورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر وہاں کے ان کے عیسائی شخص کو انہوں نے ترغیب دلانے کی کوشش کی, انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے درمیان جدائی ڈال دی گئی. دوسرا مطلب جو ہے بحث الملک کے مطلب جو ہے علاقے میں ایک نو مسلم زمیندارنی خاتون تھی, وہ اسلام لے آئیں. تو ان کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے مرد کے ساتھ یعنی ان کے شوہر کے پاس اسلام پیش کیا گیا مگر انہوں نے انکار کر دیا, تو اس صورت میں ان کے درمیان جو جدائی ڈال دی. اور جو پہلی شخص میں ہم نے دیکھا کہ جو بیوی اگر اسلام لے آئے تو وہ مرد اگر اسلام لے آئے تو اس صورت میں کیا ہوگا, اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ عراق کے ایک مجوسی زمیندار نے اسلام قبول کر لیا تھا, تو ان کے درمیان میں بھی جو معاملات ہوئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ان کی بیوی کو بلایا اور اسلام ان کے سامنے پیش کیا, مگر بیوی نے انکار کر دیا تھا. تو جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان مطلب جو ہے جدائی ڈال دی, یعنی ان کو تعلق کو ختم کر دیا. یہ تھا پہلا شخص ہے وہ مطلب دارالکفر میں رہتے ہوئے کیا ہوگا. اگر ایک دارالکفر میں اگر ایک جوڑا ہے اور وہ دونوں مطلب جو ہے کیا ہو گئے ہیں, ایک اسلام قبول کر چکا ہے اور ایک مطلب جو ہے اسلام قبول نہیں کیا ہے, تو اس صورت میں بھی جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں اس میں بھی بالکل اسی طرح مطلب جو ہے تفصیلات آئی ہیں کہ ان کے درمیان بھی اسلام کو مطلب پیش کیا جائے گا, اور اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, اگر قبول نہ کریں تو پھر دونوں بھی مطلب جو ہے اسی طرح جدائی ڈال دی جائے گی. اور انہی کے درمیان میں جو عورت کو انتظار کرنا پڑے گا وہ ماہواری کے مطلب جو ہے 3 مہینے کا انتظار ہے. اس درمیان میں اگر مطلب جو ہے وہ حاملہ رہی تو پھر مطلب جو ہے وضائع حمل ہونے تک مطلب جو ہے یہ تعلق مطلب ختم نہیں ہوگا, بلکہ اس درمیان میں اگر مطلب جو ہے مرد واپس آ جائے یا عورت واپس مطلب جو ہے دین کی طرف آ جائے تو تعلق قائم رہے گا اور کنٹینیو ہوگا. اگر نہیں مطلب جو ہے ان کے درمیان اس دوران میں بھی کوئی مرد بھی مطلب جو ہے واپس اسلام میں نہ آئے یا کوئی عورت مطلب جو ہے اسلام میں واپس نہ جائے تو ان کے درمیان میں بھی جدائی ڈال دی جائے گی. یہ دوسرا مطلب جو ہے وہ گروپ تھا جس کے تحت قانون میں دوسرا گروپ بنایا گیا تھا. اب تیسرا گروپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو ایک عورت دارالکفر میں ہے اور دارالکفر سے وہ اسلام قبول کرتے ہوئے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر گئی ہیں, یعنی مکہ سے نکل کر مدینہ تشریف لے گئی ہیں. تو ایسی صورت میں فقہی مسائل ہمارے لیے کیا مطلب واضح کرتے ہیں, اس کی تفصیلات بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. اس کے روح سے اسلامی فقہ کے مطابق جو تفصیلات آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دارالکفر میں ہے اور دوسرا دارالسلام میں کوئی شخص ہے تو ایسی صورت میں ان کا جو ہم نے پہلے ہی احکام میں دیکھا تھا, ان کا جو تعلق ہے اس کے لیے طلاق یا خلا پیش کرنے کی ضرورت بالکل نہیں رہتی, اور نہ اس میں ترغیب دلانے کی بھی ضرورت رہتی ہے, بلکہ اس کے لیے پہلا ہی مطلب جو ہے قانون یہ ہے کہ جیسے ہی مطلب جو ہے یہ دونوں الگ الگ علاقوں میں مطلب بستیوں میں چلے جائیں تو پھر مطلب جو ہے ان کا نکاح آٹومیٹیکلی مطلب جو ہے کیا ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے اور یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر مطلب جو ہے دوسرے قانون کے تحت یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ فوراً مطلب جو ہے نکاح کر لینے کا حق بھی ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے, چاہے وہ مرد اسلام لا کر دارالسلام میں آ جائے یا بیوی مطلب جو ہے اسلام لا کر دارالسلام میں آ جائے, تو ان کو مطلب جو ہے عدت کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ فوراً ہی اگر یہاں آ جائیں تو فوراً وہ نکاح کر سکتی ہیں, اس میں عدت نہیں ہے. اور پھر تیسرا اسی قانون کے تحت یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے لیے عورت کو, کیونکہ وہ وہاں سے واپس اگر عورت آئی ہوئی ہے تو اس صورت میں اسے 1 مہینے کا مطلب جو ہے انتظار کرنا ہوگا. اس درمیان میں اگر ماہواری صحیح مطلب جو ہے ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے نکاح کو مطلب جو ہے وہ کنٹینیو مطلب کرنا چاہے کر لے, اور پھر ان کو مطلب جو ہے دیکھنے کی اتنی ہی ضرورت ہے. اس میں چوتھا گروپ مطلب جو ہے جو ہم نے کہا وہ ہے مرتد یعنی کہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو کر دوبارہ سے واپس چلے جانے کو مرتد کہا جاتا ہے. اس کا
مطلب جو ہے ہم نے دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا ایک بڑا واقعہ پیش آ گیا تھا جس کے روح سے ہزاروں مطلب جو ہے مسلمان مطلب جو ہے مرتد ہو گئے تھے اور واپس دین میں داخل دوبارہ بھی ہو گئے تھے۔ تو اس میں جو فقہی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زوجین دونوں کے دونوں مطلب جو ہے ایک ساتھ مرتد ہو جائیں تو پھر مطلب جو ہے نکاح جو ہوا تھا وہ فسق ہو جائے گا اور وہ واپس مطلب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر سے مطلب جو ہے وہ دوبارہ، کیونکہ وہ تعلق پہلے ہی تھا تو اس وجہ سے وہ کنٹینیو ہو جائے گا اگر دونوں ایک ساتھ مطلب جو ہے مرتد ہو گئے ہوں تو۔ دوسرا مطلب جو ہے اس کی مثال ہمارے سامنے وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہزاروں جو لوگ مطلب جو ہے مرتد ہو گئے تھے فیملی کے ساتھ، دوبارہ پوری فیملی کے ساتھ وہ مطلب دار اسلام میں داخل ہوئے تو ایسی صورت میں ان کو مطلب جو ہے دوبارہ نکاح نہیں پڑھوایا گیا بلکہ اسی رشتے کو دوبارہ سے کنٹینیو کروا دیا گیا۔ تیسرا مطلب اس میں جو قانون ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر مرتد ہو جائے اور مطلب جو ہے بیوی اسلام پر قائم رہے تو کیا ہوگا؟ تو کہا گیا کہ فوراً مطلب جو ہے جو اگر مرتد ہو جائے تو اسلام میں مرتد ہوتے ہی فوراً مطلب جو رشتہ ہے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو قائم مطلب جو ہے دوبارہ مطلب جو ہے انتظار کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا کہ تھوڑا سا مطلب عورت کو 1 مہینے کی جو مہماری ہے اس کے آنے کا انتظار کیا جائے گا۔ اس درمیان میں اگر اسلام میں وہ دوبارہ داخل ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے اس کو کنٹینیو، اگر وہ اسلام میں نہیں ہوگا تو پھر مطلب جو ہے یہ رشتہ ختم اور اس کو جدائی ڈال دی جائے گی۔ اور پھر اس میں عدت ہے اور عدت کے دوران میں اگر شوہر مطلب جو ہے پھر سے اگر وہ مسلمان ہو کر دوبارہ سے اس رشتے کو مینٹین کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، ورنہ عدت کے دوران میں اگر وہ انکار ہی کرتا رہے تو پھر مطلب جو ہے یہ رشتہ قائم نہیں رہے گا۔ یہ بھی فقہی مسائل کے ذریعے سے ہمیں اس آیت کے روح سے ہمیں یہ قانون معلوم ہوا۔ اور ایک قانون اس میں جو معلوم ہوتا ہے کہ تعلق سے پہلے اگر عورت مرتد ہو گئی ہے اور مسلمان مطلب جو ہے مرد ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ یہ مطلب جو ہے تعلق تو ختم نہیں ہوگا مگر اس کے لیے سوچنے کے لیے جو ٹائم لیا گیا ہے فوراً مطلب جو ہے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے مطلب جو ہے ان کے درمیان جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا، اس کی ممانعت مطلب قرار دی گئی ہے۔ یہ اگر مطلب جو ہے تعلق مطلب جو ہے مسلمان ہو جائیں تو پھر مطلب تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا قانون اسی کے تحت بتایا گیا کہ اگر تعلق کے بعد مطلب جو ہے اگر عورت دونوں کے درمیان شادی بھی تعلق قائم ہوا تو اس کے بعد مرتد ہو گئے تو اس صورت میں انہیں مہر ملے گا، اور اگر مطلب جو ہے تعلق قائم نہیں ہوا ہے اور مرتد اس سے پہلے ہی ہو گئے ہیں، صرف نکاح ہوا ہے تو اس صورت میں انہیں کیا نہیں ملے گا؟ انہیں مہر نہیں ملے گا۔ یہ تفصیلات اس مطلب جو ہے آیت کے تحت مجھے اور آپ کو اس آیت کے تحت معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں شاید تمام لوگوں کو تفصیلات معلوم ہو گئی ہوں گی کہ اگر تم لوگ کافر عورتوں کو نکاح میں نہ روکے رکھو اور جو مہر تم اپنے کافر بیویوں کو دیتے تھے تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے۔ اس کی تفصیلات کے تحت یہ فقہی مسائل ہیں جو ابھی آپ کے سامنے مختلف 4 گروپوں کے تحت میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے لائی ہیں۔ اب اس کے بعد اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آیت نمبر 10 کی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سی چیز بھلائی ہے اور کون سی چیز انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور کون سی چیز انسانوں کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے جو ان کے لیے بھلائی اور مطلب جو ہے معاشرے کے لیے صحت کا کام انجام دے سکتا ہے، اور وہ کون سے احکامات ہیں جن کی روح گردانی یا جس کے انکار یا جس کا فالو اپ نہ کرنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر گمراہی اور پھر مطلب جو ہے فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے روکنے کی اس میں تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ علیم یعنی جاننے والا ہے، حکیم یعنی حکمت کے تحت تھوڑی تھوڑی باتوں کو واضح طور پر لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین آیت نمبر 11 کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اس سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرماتا ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے لیے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو اور جو ان کو دیے گئے مہروں کے برابر ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس پر تم ایمان لائے ہو۔ اس میں اسی مد کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں پہ واضح طور پر ایک نئے قانون کے ساتھ ہمارے سامنے بات لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مطلب جو ہے کفار مطلب جو ہے اس میں سے جو ایمان لے آئے تھے وہاں سے مطلب جو ہے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو مطلب جو ہے ہجرت
ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا. جب وہ وہاں آئے تو اس صورت میں جو نکاح کے بندھن تھے آٹومیٹیکلی مطلب جو ہے وہ منقطع ہو گئے. تو ایسی صورت میں ان کے مطلب مہر جو ہے کیونکہ تعلق زن و شو قائم ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں مہر مطلب جو ہے لازماً ملنا چاہیے, چاہے وہ کفر کی مد میں ہو چاہے وہ اسلام کی مد میں ہو, دونوں عورتوں کو مطلب جو ہے انہیں مہر ملنا چاہیے. تو ایسی صورتوں میں ان کو مطلب جو ہے اس سے پہلے کی آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ جو مطلب جو ہے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کی بیویاں پیچھے دارالکفر میں موجود ہیں تو ان کے مہر انہیں واپس لوٹا دو, اور مطلب جو ہے کیا کرو, ان کے ساتھ مطلب جو ہے وہ تعلق کو مینٹین نہیں کرو بلکہ مطلب جو ہے انہیں علیحدگی کر لو, کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بالکل مطلب جو ہے وہ تعلق قائم نہیں ہو پاتا ہے اور یہ اسلامی روح سے صحیح نہیں ہے. اب یہاں پہ تاکید کی گئی کہ ان کے جو مہر ہیں ان کو ملنا ہی چاہیے. تو مہر کے تعلق سے یہاں پہ کہا گیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپس میں تعلقات کے روح سے ہمیں ایک دوسرے کا مہر واپس دے دینا چاہیے. مگر ہم نے دیکھا کہ مکے کی وادی کے اندر بہت سارے لوگوں نے جو ان کی بیویاں جانے لگی تو قبیلے والوں نے انہیں روک لیا, کہا کہ یہ ہمارے مطلب جو ہے قبیلے کے خواتین ہیں, ہم ان کو بھیج نہیں سکتے. اور کئی مطلب جو ہے ایسے شوہر تھے جو ان کو وہاں پہ روکا گیا اور ان کی بیویاں یہاں پہ آئیں, تو بالکل یہ تعلقات ختم ہو گئے تھے. تو ایسی صورت میں مطلب جو ہے لوگوں نے مطلب جو ہے پریشر ڈال کر یہ نہ ادھر مہر ان کو دیا جاتا ہے نہ ان کے درمیان علیحدگی ہو پا رہی ہے. ایسی صورت میں اس آیت کے تحت جو فقہی مسئلہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مطلب جو ہے رابطہ قائم کریں اور حکومت لیول پر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ دونوں آپس میں مطلب طے کریں کہ آپ کے پاس اتنے مرد ہیں, ہمارے پاس اتنے خواتین ہیں, آپ کے پاس اتنے مرد ہیں, ہمارے پاس اتنے خواتین ہیں, جو ان کے جو مہر ہیں ہم تبادلہ کر کے ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کریں. مگر کیونکہ شیطان کام کر رہا تھا, مکے کی اس وادی کے اندر کفار نے مطلب جو ہے اعلان کر دیا کہ ہم مطلب جو ہے کیا نہیں دیں گے, ہمارا مہر مطلب یہاں سے جانے بھی نہیں دیں گے اور مطلب جو ہے ہم اسے لیں گے بھی نہیں. تو ایسی صورت میں ان کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا. مگر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے مہر لازماً ان کو دیں گے. تو ایسی صورت میں اس مطلب آیت کے اندر قانون بتایا گیا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ معاملہ طے کرنا تھا, وہ معاملہ آپسی حکومتی لیول پر بھی طے نہیں ہوا اور انفرادی لیول پر بھی طے نہیں ہوا. تو اب ان کو کہا گیا کہ آپ کیا کریں گے, آپ یہ کریں گے کہ جو مہر مردوں کے ملنا چاہیے جو آپ کے پاس موجود ہیں ان ساروں کے مہر مطلب جو ہے اکٹھا کریں گے, اور وہ مہر مطلب دارالکفر کو پہنچنا چاہیے کیونکہ وہاں ہمارے ایسے مرد بھی موجود ہیں جن کا مہر ہمارے پاس آنا ہے, اس وجہ سے اس مہر کو ہم وہاں پہ نہیں دیں گے بلکہ وہ مطلب جو ہے حکومت لیول کے حوالے کر دیں گے. تو جب یہ مطلب جو ہے حکومتی لیول پر اسلامی حکومت سے کلیکٹ کرے گی تو وہ ایسی خواتین جن کو مہر ملنا چاہیے ان کے وہ مہر ان کو ادا کر دیے جائیں گے. نمبر دوسرا کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے یہ پھر بھی فلفل نہ ہوئے بلکہ ابھی بقیہ مطلب جو ہے ضرورت پڑ گئی تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے, کہا جائے کہ یہ حکومت کے لیول پر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا مہر مطلب جو ہے لازماً ملنا چاہیے. تو وہ صورت میں جو بیت مطلب جو ہمارے پاس جو فے والی رقم آتی ہے, یعنی جو ہمارے پاس حکومت کا جو خزانہ ہوتا ہے, جو بیت المال میں سے اس رقم کو نکالی جائے گی اور بیت المال سے ان لوگوں کے جو مہر باقی ہیں ان کو ادا کرنے کی تاکید کی جاتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ بھی حکم دیا کہ اس کے نقصان کی تلافی مال غنیمت سے کر دی جائے. یعنی واضح طور پہ مطلب جو ہے حدیث میں آیا کہ اگر مطلب جو ہے ان مہروں سے ان کی مطلب جو ہے برابر یہ نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں اس کی جو فلفل کرنے ہیں, اس کو برابر مطلب جو ہے ان کی ادائیگی کرنا ہے تو یہ حکومتی لیول پر اس کی ادائیگی کر دی جائے گی. اس مطلب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ بات کو بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور جس پر تم ایمان لائے ہو. کہا گیا کہ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. اللہ کا حکم مطلب جو ہے شرط اولین ہے, اس کی اتباع شرط اولین ہے. جو اس پر قائم رہیں گے وہی کامیاب ہوں گے, اور جو اس کو مطلب جو ہے پسے پش ڈالیں گے یا پھر انکار کریں گے تو پھر وہ روح گردانی کرنے والے سرکش لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو, جو یقین جو اعتماد کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہو گئے ہو, اس کا یہی حکم ہے. اسی حکم کے تحت تمہیں مطلب جو ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے.